بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے استنجا کی کوتاہی سے بچیں۔ استنجا کی کوتاہی، عموماً استنجا کی کوتاہی کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ استنجے کی کوتاہی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں۔ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو اس کی چھینٹوں سے اگر اجتناب نہ کرے تو یہ چیز اس کے لیے وساوس کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور خود حدیث میں آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے بچنا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، یہ طہارت اور پاکیزگی کا بھی حصہ ہے، اور اس کا اثر ڈائریکٹ انسان کی نماز پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے استنجا کی کوتاہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ انسان جس جگہ نہاتا ہے اس جگہ پیشاب نہ کرے، کیونکہ جس جگہ اگر نہاتا ہے اس جگہ پیشاب کرے گا تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے، وسوسے کی۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وسوسے کی بیماری لگتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی نماز اور دیگر بہت سی عبادات متاثر ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ خشوع و خضوع کے پیدا کرنے کا کہ خوب اچھے طریقے سے طہارت کا اہتمام کریں، اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اپنی جگہ کی پاکیزگی کا، طہارت کا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اس کا اثر انسان کے نماز کے باطن پر پڑتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک ایسے ہی انسان جبکہ طہارت کا اچھے طریقے سے اہتمام نہ کیا ہو، یا کپڑے اچھے میلے صاف ستھرے نہ ہوں، میلے کچیلے ہوں، یا جسم پہ سے پسینے کی بو آ رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں نماز پڑھنے پہ وہ سرور نہیں ملتا، وہ لذت نہیں ملتی، وہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہو تو اپنی ظاہری صفائی ستھرائی اور طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ وضو کا صحیح اور درست طریقے سے کرنا۔ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، اہتمام سے کیا جائے تو اس کا اثر بھی نماز کے باطن پر پڑتا ہے۔ چنانچہ خود حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران آپ نے سورہ روم، جو 21ویں پارے کی سورت ہے، سورہ روم کی آپ نے تلاوت شروع کی۔ تلاوت کے دوران آپ کو التباس ہونے لگا، یعنی آپ کی نماز کے دوران تلاوت میں آپ سے کوئی بھول ہونے لگی۔ نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، یا نماز ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر کے نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو اچھی طریقے سے وضو کر کے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے آئیں، کیونکہ یہ ہماری نمازوں میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ ان کا یہ وضو اچھے طریقے سے نہ کر کے آنا ہماری نمازوں میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کا صحیح اہتمام نہ کرے تو اس کی وجہ سے نماز کے باطن اور خشوع و خضوع پر اثر پڑتا ہے۔ دو طریقے ہو گئے، پہلا طریقہ استنجے کی کوتاہی سے بچیں، دوسرا یہ کہ وضو اہتمام سے کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جماعت شروع ہونے سے کچھ پہلے مسجد میں تشریف لائیں۔ عورتیں ہیں تو اپنے مصلی پر نماز شروع ہونے سے پہلے، جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر، مثلا 2 منٹ بیٹھ کر ہی، بھلے ضروری نہیں کہ کوئی 5-10 منٹ آپ بیٹھیں، آپ 2 منٹ کم سے کم بیٹھ کر ذکر کا اہتمام کریں، یا نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ نفل یا سنت جیسے کہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں۔ تو یہ مسجد میں آنے والوں کے لیے جیسے نماز مسجد میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، کچھ پہلے مسجد پہنچے، کیونکہ اگر عین موقع پر آپ بالکل
جبکہ نماز شروع ہو چکی ہو اور آپ باہر کی دنیا سے مسجد میں آ رہے ہوں تو آپ کے خیالات دنیا کے اندر بھٹک رہے ہوں گے اور اس حالت میں آپ نماز میں کھڑے ہوں گے. تو نماز سے پہلے سے کچھ اپنے آپ کو ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے نماز سے پہلے انسان کو جلدی مسجد میں آنا چاہیے، کچھ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اور یکسوئی نصیب ہو سکے. چوتھا طریقہ یہ کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں، سنت کے مطابق، کیونکہ جب ظاہر سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا باطن پر اثر پڑتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص رکوع و سجدہ سنت کے مطابق نہ کرتا ہو، قیام اور سجدہ اور رکوع وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی سنت کے مطابق نہ ہو تو نماز کے خشوع و خضوع کا بھی معاملہ خود بخود متاثر ہوگا، کیونکہ ظاہر و باطن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ آپ ظاہر کو بنائیں باطن پر اثر پڑے گا. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے والوں کو نماز کا خشوع و خضوع آسانی سے ملتا ہے، برخلاف اس کے کہ کوئی آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہو لیکن رکوع ہی صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو، سجدہ کرنے کا ہی سنت کے مطابق طریقہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ جب ظاہر سنت کے مطابق نہ ہو تو باطن پر کیا نورانیت آئے گی. اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی تفصیل ہم گزشتہ کئی نشستوں میں ذکر کر چکے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے کے مطابق سنت کے مطابق نماز پڑھیں، انشاءاللہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا. 4 طریقے ہو گئے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر صفت احسان پیدا کرے. صفت احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود حدیث میں یہ صفت احسان ذکر کی گئی ہے، اور اس صفت کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور تمہیں یہ کیفیت نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے، کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے تھے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس کو کہتے ہیں صفت احسان. یہ کیفیت انسان اگر نماز کے اندر بنائے اس طرح سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، یہ جو احساس ہے، یہ جو خیال ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز کے اندر خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں یہ احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، ایک بیٹا ہی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو، ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو ایک دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اس کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے میرے والد موجود ہیں، سامنے میرے استاد موجود ہیں، سامنے میرے بڑے موجود ہیں. تو اللہ رب العزت سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ عظیم اور عظمت کی حامل ذات کون ہو سکتی ہے؟ جب انسان یہ احساس اپنے دل میں رکھ کر نماز میں کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ اس احساس کی وجہ سے خیالات خود بخود بھٹکنے سے انشاءاللہ رکیں گے. 5 طریقے ہو گئے. 6 طریقہ، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ اور معانی پر نظر رکھیں. اس کے لیے آپ کو نماز شروع سے لے کے آخر تک نماز ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے. ہم نے بھی گزشتہ نشستوں میں نماز کا جو طریقہ ذکر کیا تھا اس میں جگہ جگہ یہ بتایا تھا کہ بندہ جب جھکتا ہے اور جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یا کھڑے ہوتا ہے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، یا سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن پھر بھی جو یاد نہ ہو سکا ہو اس کو آپ دیکھیں کتابوں میں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، تاکہ سجدے میں جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ کہہ رہے ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، تو آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ بات ہو کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و برتر ہے. رکوع میں جب آپ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو سبحان ربی العظیم، تو آپ کو اس کے ترجمے پر نظر ہونی چاہیے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو عظیم ہے، عظمت والا ہے.
اسی طرح جب التحیات میں بیٹھیں اور تشہد پڑھیں تو آپ کو التحیات کا ترجمہ آنا چاہیے. اسی طرح جب آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں یا دعا پڑھ رہے ہوں تو سب بھی آپ کو ان کے ترجمے اگر آتے ہوں گے تو آپ کی نماز کے اندر لذت خود بخود پیدا ہوگی. یہ بڑا اہم طریقہ ہے کہ ہم بعض اوقات پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پوری نماز کا کوئی ایک لفظ بھی یا بہت سارے الفاظ کا معنی نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ سے بھی ہماری نماز کے اندر خلل پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے سیکھیں شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک چیز جو نماز میں کہی اور پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھیں، اس کے معنی پر نظر رکھ کے پڑھیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف انسان تھوڑی سی توجہ دے دے انشاءاللہ بہت آسانی سے نماز کا ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے. 7واں طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن ارادتاً ادا کریں. ارادتاً ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آٹومیٹکلی ہم نماز کے اندر چونکہ ایک عادت بن گئی ہے تو بس ہم اللہ اکبر تو اپنے ارادے سے کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک مشینی سسٹم کی طرح ہماری نماز پوری خود بخود چل رہی ہوتی ہے. ایسا نہ ہو. ہمارے اکابر نے، اسلاف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اپنی نماز کے اندر جب تم کھڑے ہو اور رکوع کی طرف جا رہے ہو تو یہ سوچ کر جاؤ کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جھک رہا ہوں، ارادہ کر کے. اسی طرح رکوع سے جب سجدے کی طرف جا رہے ہو تو یہ سوچ کر جاؤ، یہ ارادہ کر کے دل میں نیت کر کے جاؤ کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. اسی طرح نماز کے ایک ایک رکن کے اندر ارادے کو شامل کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ارادہ نہیں کر رہے ہوتے، آٹومیٹکلی چل رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. توجہ اس وقت آتی ہے جب سلام پھرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی 4 رکعتیں ہو چکی ہیں. تو خشوع خضوع پیدا کرنے کے طریقوں میں ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنی نماز کو ہر رکن کے اندر ارادتاً ادا کریں. ارادتاً کا مطلب سوچ کر کے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یعنی ہر نئے اسٹیپ پہ، ہر نئے قدم پر آپ یہ سوچیں کہ اب میں کیا کر رہا ہوں. رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب آپ ربنا لک الحمد کہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں قوما کر رہا ہوں اور اس موقع پر اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں، ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جاتے ہوئے سوچیں کہ میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. یعنی ایسا تصور باندھ کے آپ جب سجدے میں جائیں گے تو کیسی لذت ملے گی، کیسا انسان کو سرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. 7 طریقے ہو گئے. 8واں طریقہ، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں. آخری نماز. اور یہ طریقہ خود حدیث میں موجود ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی مجھے مختصر سی نصیحت فرما دیجیے، مختصر سی نصیحت فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اتنی قیمتی نصیحت فرمائی جو ہم سب کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنی چاہیے. بڑی پیاری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کسی ایسے شخص کی طرح سے نماز پڑھو جو رخصت ہونے والا ہوتا ہے. رخصت ہونے والا کیا مطلب؟ کہ دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس طرح سے پڑھو. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ کسی آدمی کو مثال کے طور پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اب آپ کے پاس بس موقع ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب آپ سوچئے ذرا کسی آدمی کو جس کو یہ پتا ہے کہ بس 2 رکعت نماز کے بعد مجھے مار دیا جائے گا، آپ سوچیں کہ وہ اس نماز کو کتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا. تو ہر نماز کے اندر انسان یہ تصور باندھے کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے. اور دیکھیں نا، ہوتا بھی یہی ہے. انسان سوچے ہمیں کیا پتا ہماری کون سی نماز آخری ہو، ہمیں کیا پتا کون سا سجدہ ہمارا آخری سجدہ ہو، کون سی عبادت ہماری آخری عبادت ہو. تو ہر عبادت میں، ہر سجدے میں، ہر نماز میں یہ خیال رکھیں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، بس میں یہ آخری نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نصیحت یہ فرمائی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت ہونے والے کی طرح سے نماز پڑھو. دوسری بات آپ نے فرمائی کوئی ایسی بات مت کہو کہ جس سے تمہیں آنے والے کل کو دنیا یا آخرت میں معذرت کرنی پڑے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس کے بارے میں تمہیں کل معذرت کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی
کہ لوگوں کے پاس جو موجود چیزیں ہیں ان سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لو. کسی سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھو، صرف اور صرف اللہ سے امید رکھو، کیونکہ اگر کسی سے کچھ ملے گا بھی تو وہ اللہ کی مرضی سے ملے گا نا. ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، حالانکہ کسی نے نہیں دیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے دیا. ہاں ذریعے لوگ بنتے ہیں لیکن دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو ہم امید بھی صرف اور صرف اللہ سے رکھیں. یہ ایسی نصیحت ہے کہ اگر کوئی اس نصیحت پر عمل کرے تو اس کو بہت ساری تکلیفوں سے حفاظت ملے گی. ہوتا یہ کہ ہم امیدیں باندھتے ہیں نا، فلاں یہ کام کرے گا، فلاں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، فلاں سے ہمیں یہ چیز ملنی ہے. جب نہیں ملتا، وہ رسپانس نہیں ملتا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہمارا دل ٹوٹ گیا. تو دل اس لیے ٹوٹا کہ آپ نے امید رکھی تھی. امید صرف اور صرف اللہ سے رکھی. 8 طریقے ہو گئے. 9واں طریقہ، اپنے اعضاء و جوارح کو پرسکون رکھیں. اپنے اعضاء و جوارح کو پرسکون رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں، پاؤں ہل رہے ہیں، کبھی انسان اپنے سر کھجا رہا ہے، کبھی اپنا کپڑا صحیح کر رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. مطلب بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے دوران کہ بلا ضرورت حرکت ہوتی ہے. ایک تو ہے نا کہ کوئی ضرورت ہے ایسی کہ جس کے بغیر آپ نہیں، مطلب یہ کہ آپ کو حرج ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے ہی انسان ہاتھ ہلا رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، کپڑے صحیح کر رہا ہے، سر صحیح کر رہا ہے، یہ ساری حرکتیں نماز کے اندر یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے. کیونکہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو پرسکون رکھیں، حرکت نہ دیں. انشاءاللہ جب جسم پرسکون رہے گا تو دل بھی پرسکون رہے گا. جب آپ کے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے تو دل کے خیالات بھی حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ. 9 طریقے ہو گئے. 10واں اور آخری طریقہ، اپنے آنے والے خیالات کی طرف توجہ نہ دیں. یہ بڑا اہم طریقہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. توجہ نہ دینا ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنے خیال سے کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں، لیکن آنے والے خیالات پر توجہ دیتے ہیں. وہ توجہ کی وجہ سے ہی تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خیالات کس طرح بھٹکتے ہیں. کوئی خیال آیا، اب ہم ان سوچوں میں ایسے گھستے ہیں کہ گلیوں میں گھستے 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 پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب وہ خیال سے خیال، بات سے بات لگ کر وہ ایک پوری کہانی چل رہی ہوتی، پوری ایک جسم، یوں سمجھ لیں کہ دماغ میں پوری اسٹوری گھوم رہی ہوتی کہ اس طریقے سے ہوا، پھر ایسا کرنا ہے، ویسے. بھائی آنے والے خیال پر آپ توجہ نہ دیتے تو بات آگے ہی نہ جاتی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے بیشتی زیور، آپ نے سنا ہوگا، یہ فرمایا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بہت واضح طور پر، صاف طور پر ذکر کی ہے کہ دیکھو 2 کام کر لو تمہیں نماز کے اندر خشوع خضوع نصیب ہوگا. ایک تو اپنے ارادے سے کوئی خیال دل میں نہ لاؤ، اپنے ارادے سے، یعنی سوچو نہیں. دوسرا، جو خیال بغیر ارادے کے آ جائے اس پر توجہ نہ دو. بس یہ 2 کام کر لو تمہیں نماز کا خشوع خضوع نصیب ہو جائے گا. ایک کام کیا کہ اپنے ارادے سے کوئی خیال سوچو نہیں، اور بغیر ارادے کے آنے والے خیال پر توجہ نہ دو. بس اب آپ نے جب سوچا ہی نہیں، آپ نے اس پہ توجہ بھی نہیں دی، اب بھلے آپ کے ذہن پہ خیال آئے خود سے، تو وہ شیطانی خیال ہے. ان کی وجہ سے آپ کی نماز کے خشوع خضوع پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں. ہمارا دخل کیا ہوتا ہے، ہمارا اختیار کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارادے سے بعض اوقات خیال لاتے ہیں، یا آنے والے خیال کو خود ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بات سے بات نکال رہے ہوتے ہیں. تو بس آپ اپنے آنے والے خیالات پر توجہ نہ دیں. یہ اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نماز کے خشوع کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 10 طریقے ہو گئے ہیں. ان 10 طریقوں کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے. پہلا طریقہ یہ عرض کیا گیا کہ اپنے استنجے کی کوتاہی سے بچیں، یعنی ظاہری نظافت، طہارت، باقی کا خوب خیال رکھیں. جتنا اچھا آپ کا جسم، آپ کا جو ہے وہ کپڑا، آپ کی جگہ پاک صاف ستھری ہوگی، انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع اتنا ہوگا. دوسری چیز یہ عرض کی گئی تھی کہ وضو صحیح طریقے سے کریں، کیونکہ وضو غلط طریقے سے کرنے کا اثر نماز کے اندر ہوتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جماعت شروع ہونے سے کچھ پہلے مسجد میں تشریف لائیں. مرد حضرات جن کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے وہ عین بالکل ٹائم پہ نہ پہنچیں، بلکہ کچھ پہلے، مطلب 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ پہلے جائیں، تاکہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو،
تاکہ اس سے آپ کا جو دنیا سے آپ نکل کر مسجد میں آئے ہیں تو آپ کے خیالات کہیں دنیا میں نہ رہ جائیں، وہ آ کر یکسوئی کے ساتھ کچھ نماز سے پہلے حاضر ہونے کا ان کو موقع مل سکے۔ بھاگتے ہوئے آگے نماز کی نیت باندھ رہے ہیں، مثلا دنیا کے کاموں سے نکل کر ہم آئے اور آتے ہی نیت باندھ رہے ہیں، تو جسم تو ہمارا مسجد میں آتا ہے، خیال آنے میں دیر لگتی ہے، خیال متوجہ ہونے میں دیر لگتی ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز کے اندر جیسے جانماز پر نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھ کر بھلے 10 مرتبہ، میں زیادہ نہیں عرض کروں گا کہ آپ لمبا لمبا ذکر کریں، آپ صرف 10 مرتبہ بیٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ذکر کرنے کے بعد نماز شروع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر اثر ہوگا۔ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں، جتنی نماز کا ظاہر سنت کے مطابق ہوگا اتنا انشاءاللہ باطن پر بھی اثر ہوگا۔ 5واں طریقہ یہ کہ اپنے اندر صفت احسان کو پیدا کریں، یعنی اس خیال سے نماز پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں اپنے خیالات کو بھٹک کر اللہ رب العزت کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ 5 طریقے ہو گئے۔ چھٹا طریقہ، الفاظ اور معنی پر بھی نظر رکھیں، اور 7واں طریقہ یہ ہے کہ ہر رکن کی ادائیگی کو ارادتاً کریں، ارادتاً۔ اور 8واں طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ 9واں طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو پرسکون رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بلا ضرورت اور فضول میں حرکت مت دیں، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو بغیر کسی ضرورت کے حرکت نہ دیں، پرسکون رہیں نماز کے اندر، ایسے جیسے کہ نا بالکل جیسے کوئی سمجھ لیں کہ جیسے کہ بدھ کھڑا ہوا ہے، ایسے نماز کے اندر ساکت، کہ پتہ چلے کہ واقعی کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کی طرف پرسکون ہیں، ہماری اس ظاہری سکون کی وجہ سے باطن کا بھی سکون ملے گا۔ اور 10واں طریقہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آنے والے خیالات کی طرف توجہ نہ دیں، بغیر ارادے کے جو خیالات آ بھی جائیں ان پر توجہ نہ دیں، اپنے ارادے سے تو خیال لانا نہیں ہے، اور اگر بغیر ارادے کے آ جائے تو اس کو ہم نے سوچنا نہیں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ خشوع و خضوع کا ایسا معاملہ ہے کہ خود آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت کے قریب جو پائی جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن خشوع و خضوع سے خالی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سامنے حاضری کا وہ طریقہ نصیب فرما دے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف سنت کے مطابق ظاہر کو بنائیں، نہیں، اپنے باطن کو بھی ویسے ہی بنانا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب دعا فرما لیں، اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ نماز کا ظاہر بھی سنت کے مطابق نصیب فرما، نماز کا باطن بھی سنت کے مطابق نصیب فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کے جو بھی طریقے ذکر کیے گئے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو طریقے ذکر کیے گئے، اللہ ہمیں ان طریقوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں خوب توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز جیسی عظیم عبادت کا ہمیں ادب اور احترام نصیب فرما، اس کا ہمیں صحیح طریقے سے اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو وہ نماز جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اللہ اس نماز کو ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، 2 رکعت نماز پڑھ کر صحابہ بڑے بڑے مسائل حل کروایا کرتے تھے، اللہ ہمارے لیے بھی نماز کو ہمارے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب کریم، نماز کے ذریعے سے تو نے قرآن کریم میں اپنی طرف رجوع ہونے کی اے اللہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔
اللہ ہم اپنے تمام کاموں میں، اپنی تمام پریشانیوں میں، اپنی تمام تکلیفوں میں، اپنی تمام بیماریوں میں، اپنے تمام مسائل میں صبر اور نماز کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دونوں صفتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، نیک بننے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہر طرح کی فتنوں سے بچا، گناہوں سے بچا، ہمیں بھی، ہمارے گھر کے بچوں کو بھی، ہماری مستورات کو، خواتین کو، یا اللہ سب کو نیک و صالح متقی پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما، اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی گندگیوں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی یہ حاضرین ہیں، اے اللہ جو اس میں مجلس میں شوق سے آتے ہیں، یا اللہ عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی اصلاح اور ہدایت کی فکر لے کر آتے ہیں، اللہ تو ان کے مقاصد میں، سب کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو ان کی تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرما، سب کی زندگیوں میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، گھر بار میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ جو مستقبل کے حوالے سے اچھے اور نیک عزائم ہیں ان میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے دلوں کی ہر جائز مراد کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔